تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی چل رہی ہے اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف کوئی دور کی خبر نہیں ہے۔ صحیح، ہمارے پاس اس پر کافی مواد ہے مختلف نیوز ایجنسیز رپورٹس وغیرہ سے۔ مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ جو علاقائی ٹینشن ہے وہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر، سیکیورٹی کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پر کیا معنی رکھتی ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کے اثرات وہ براہ راست پاکستان کی معیشت، ہماری سرحدوں کی صورتحال، عالمی تعلقات سب پر پڑ رہے ہیں۔ تو یہ گہرائی میں دیکھنے والی بات ہے۔ اچھا، تو آئیے سب سے پہلے معاشی اثرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ جو ایران پر اسرائیلی حملہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں وہ ایک دم اوپر گئیں۔ جی ہاں، اور اس کا فوری اثر تو پاکستان میں مہنگائی کی صورت میں نظر آنے کا خدشہ ہے۔ تقریباً آپ کہہ لیں 3.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوہو، 3.5%! یہ تو کافی زیادہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف مہنگائی کی بات نہیں ہے، اس سے اسٹیٹ بینک پر بھی دباؤ پڑتا ہے۔ وہ شرح سود کم کرنا چاہ رہے تھے تاکہ معیشت کو کچھ سہارا ملے، لیکن اب یہ مہنگائی کے ڈر سے مشکل ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ جی بالکل، اب یہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ ہماری معاشی پالیسی باہر کے حالات سے کتنی جڑی ہوئی ہے، کتنی محدود ہو جاتی ہیں۔ صحیح کہا۔ اور یہ اثرات تو پورے ملک پر ہیں، لیکن بلوچستان کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو ایران سے تیل وغیرہ آتا ہے نا؟ جی، بلوچستان کا معاملہ خاص طور پر اہم ہے۔ وہ کافی حد تک ایران سے آنے والے نسبتاً سستے ایندھن پر انحصار کرتے ہیں۔ تو جب سرحدیں بند ہوتی ہیں یا سپلائی میں رکاوٹ آتی ہے تو وہاں مقامی سطح پر بحران پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہاں ایندھن کا ایک مقامی بحران پیدا ہو گیا ہے، جس سے روزمرہ زندگی، وہاں کی چھوٹی موٹی معیشت سب بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور چیز سننے میں آ رہی تھی، یہ بارٹر ٹریڈ، کیا یہ واقعی کوئی حل ہے؟ ہاں دیکھیں، چونکہ روایتی بینکنگ چینلز میں مشکلات ہیں ایران کے ساتھ تجارت میں، تو بارٹر ٹریڈ یعنی چیز کے بدلے چیز، جیسے پاکستان چاول دے دے اور ایران سے تیل یا کچھ کیمیکلز لے لے، اس کو تھوڑا فروغ ضرور مل رہا ہے۔ اچھا، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک محدود پیمانے کا حل ہے۔ یہ جو ڈالرز میں بڑی تجارت ہوتی ہے اس کا متبادل نہیں بن سکتا۔ یعنی ایک وقتی سہارا تو ہے مگر لانگ ٹرم حل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اور اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں جو یہ خطرات بڑے ہیں اس کی وجہ سے سمندری انشورنس کے اخراجات، فریٹ چارجز یعنی مال بھیجنے کا خرچہ، وہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری ایکسپورٹس مہنگی ہو جائیں گی؟ جی، اس سے پاکستان کی برآمدات، خاص طور پر جو ہماری ٹیکسٹائل ہیں، زرعی اجناس ہیں، وہ بین الاقوامی مارکیٹ میں مزید مہنگی ہو جاتی ہیں، ان کی مسابقت کم ہو جاتی ہے، اور وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن جیسے منصوبے، ان پر تو جیسے ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے، مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معاشی دباؤ تو ایک طرف، لیکن سیکیورٹی والا پہلو بھی تو ہے۔ ہماری سرحد ایران کے ساتھ کافی لمبی ہے، 950 کلومیٹر۔ جی ہاں، 950 کلومیٹر طویل سرحد، اور یہ کوئی پرامن سرحد ہمیشہ سے نہیں رہی۔ حالیہ کشیدگی، جیسے وہ جنوری 2024 میں پنجگور میں ایرانی میزائل حملہ ہوا، پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ جی، اس نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ سرحدی عدم استحکام کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ممالک کے درمیان کشیدگی نہیں، بلکہ وہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ سکتی ہیں۔ یقیناً، یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سرحد پار سے عسکریت پسندوں کی آمد و رفت، شورش پسندی، یہ تو پہلے سے ہی تشویش کا باعث ہے۔ اب یہ خدشہ ہے کہ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں وہ اس غیر یقینی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں، اور اس کے علاوہ اگر حالات مزید بگڑتے ہیں تو مہاجروں کی آمد کا بھی خطرہ ہے۔ خاص طور پر سرحد پار سے ایرانی بلوچ آ سکتے ہیں، اور ملک کے اندر بھی فرقہ وارانہ کشیدگی بڑھنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ جال بنتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سفارتی طور پر یہ کتنا مشکل ہے؟ ایک طرف امریکہ اور خلیجی ممالک، دوسری طرف ایران اور چین۔ یہ انتہائی نازک توازن ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو امریکہ اور خلیجی ممالک، ان سے اچھے تعلقات چاہیے، خاص طور پر IMF کی وجہ سے معاشی استحکام کے لیے یہ ضروری ہیں۔ جی۔ دوسری طرف چین ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ایران ہمسایہ ہے،
علاقائی استحکام کے لیے اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں۔ تو اسلام آباد نے بظاہر تو تحمل اور ڈپلومیسی کی بات کی ہے، لیکن عوام میں تو شاید ایران کے لیے ہمدردی بھی پائی جاتی ہو۔ جی، عوامی سطح پر ہمدردی موجود ہے۔ اور پھر وہ جو ایرانی حکام نے دعوے کیے تھے کہ اگر اسرائیل نے جوہری حملہ کیا تو شاید پاکستان رد عمل دے گا۔ ہاں، پاکستان نے تو اس کی تردید کی تھی فوراً۔ جی بالکل، پاکستان نے سختی سے تردید کی، لیکن ایسے بیانات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پر کتنا دباؤ ہے اور کتنی احتیاط سے اپنی پوزیشن واضح کرنی پڑتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایران اسرائیل تنازع یہ پاکستان کو کئی جگہوں سے بے وقت متاثر کر رہا ہے۔ مہنگائی بڑھ رہی ہے، توانائی کے مسائل ہیں، سرحد پر ٹینشن ہے، عسکریت پسندی کا خطرہ ہے، اور سفارتی طور پر بھی ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ بالکل، وہ بارٹر ٹریڈ جیسے چھوٹے موٹے فائدے اگر ہوں بھی تو مجموعی تصویر جو ہے وہ چیلنجز سے بھری ہوئی ہے، اور یہ صورتحال اصل میں یہ دکھاتی ہے کہ علاقائی تنازعات وہ پاکستان جیسی معیشت جس کی جغرافیائی پوزیشن بھی اتنی حساس ہے اس پر کتنے گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ اگر یہ کشیدگی لمبی چلتی ہے یا خدا نخواستہ مزید بڑھتی ہے تو پاکستان کی جو پہلے سے دباؤ میں ہے معیشت اور داخلی سلامتی، اس پر اس کے کیا دیر پا اثرات ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ صورتحال پاکستان کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی، اپنی علاقائی ترجیحات پر دوبارہ سے غور کرے؟ یہ اہم سوالات ہیں۔